الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ روئی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور یہ کہ تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا تبسم کے ساتھ سامنا کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، کسی کمزور بصارت والے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو ہٹانا صدقہ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو گرویدہ نہیں کر سکتے، مگر خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں گرویدہ کر سکتے ہو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شخص کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ ہنستا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، وہ شخص ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے ملتے تو اس کے چہرے پر خوشی و فرحت کے آثار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہو کر اس سے مصافحہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشادہ روئی، بلائی کرنا اور ایذا رسانی سے باز رہنا خوش اخلاقی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے بھی ہوں گے جن کا باہر اندر سے دکھائی دے گا اور اندر باہر سے دکھائی دے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں اس نے نیکی کو پا لیا، جود و سخا، مصیبت پر صبر و استقامت اور خوشگوار انداز گفتگو۔ کام بولنا بہت بڑی بات ہے، بس تم پر خاموش رہنا لازم ہے، بے شک یہ مہذب انداز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مسلمان اسلام میں سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ انسان کے اسلام کی عمدگی اسی بات پر ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے۔ حضرت قیس کہتے ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے دیکھا اور وہ فرما رہے تھے، یہی زبان ہے جو مجھے ہلاکتوں کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، زبان بدن کا اہم حصہ ہے، اگر زبان درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہیں، اگر زبان لڑکھڑا جائے تو اس بدن کا کوئی عضو بھی درستگی پر قائم نہیں رہتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اسے بد گوئی سے روکے رکھو۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے پیارے نبی کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان پر گرفت رکھی اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں جنت کی ضمانت مل سکے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔